السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا جمہوری نظام بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ اپوزیشن نے صدر کا خطاب مایوس کن قرار دے دیا۔ صدر کا خطاب محض علامتی یا ریاستی امور کے لیے گائیڈ لائن، جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ آرمی چیف کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت، میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ ڈرون حملے خود مختاری کے خلاف ہیں، مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کوئی آپشن نہیں، اقتصادی راہداری منصوبہ ہر صورت میں مکمل کرنے کا عزم۔ بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹر پر جارحانہ انداز، وزیر اعظم کی بیماری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، چودھری نثار وزیر اعظم بننے کا پلان ناکام ہونے پر بوکھلا گئے، بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ ناظران وفاقی وزیر خواجہ آصف کے حلقہ N110 کی فرینزک آڈٹ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ 3471 ووٹوں کی مختلف وجوہات کی بنا پر تصدیق نہ ہو سکی۔ 1,02,000 ووٹوں پر انگوٹھوں کے نشانات واضح نہیں۔ مری کی ماریا مر گئی، شادی شدہ شخص سے رشتے کے انکار پر 19 سالہ لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ شامی صاحب، آج عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں لندن میں، زلفی بخاری صاحب، ان کے ڈرائیور نے پھولوں گلدستہ وزیر اعظم صاحب کے لیے ہسپتال میں بھیجا جو ان کے صاحبزادے نے وصول کیا۔ اور کل ایم کیو ایم کے ہمارے دوست علی رضا عابدی صاحب نے بتایا کہ جو ان کے قائد ہیں انہوں نے بھی پھولوں گلدستہ اور نیک خواہشات میں مبنی ایک کارڈ جو ہے وزیر اعظم صاحب کو بھیجا تھا وہاں پر، جو انہوں نے وصول کیا ہے۔ یہ آپ نے زلفی بخاری صاحب کا نام لے کے گلدستے کو تھوڑا سا یعنی کم وقت کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، میں نے تو بتایا جو ہمیں رپورٹ ہوا۔ دیکھیے بات سنیے، کوئی بھیجنے والا کوئی ہو، کسی کے ذریعے بھجوایا جائے، گلدستہ عمران خان صاحب نے بھجوایا ہے اور وہ عمرانی گلدستہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ بالکل باقی الطاف حسین صاحب نے گلدستہ بھجوایا ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ بھی ایک لطف ہے اور کرم کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب صدر کے جو خطاب ہے اس سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا آج، اس میں چاروں صوبہ گورنرز بھی تھے، مسلح افواج کے سربراہان بھی، سفرا بھی وہاں موجود تھے، لیکن حاضری نسبتاً کم تھی۔ اور حاضری کی آپ پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، ہاں، یہ حاضری تو کم ہو زیادہ ہو، اجلاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس صدر نے اس میں خطاب کیا اور کہا کہ یہ جمہوری نظام ہی ہے جس سے ہم بحرانوں سے بچ سکتے ہیں اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ کس قسم کے مشکل فیصلوں کی جانب ان کی مراد تھی؟ اب یہ تو خود وہ بتا سکتے ہیں کہ مشکل فیصلے تو یہی ہے، معیشت کے بارے میں مشکل فیصلے اور خارجہ پالیسی کے بارے میں مشکل فیصلے۔ دیکھیے، اس سے تو پاکستان کو بڑا خطرہ درپیش ہے، اپنی معیشت کی جو سروائیول ہے اس کا چیلنج جو درپیش ہے اس سے وہ عہدہ برا ہو رہا ہے، اور پھر دہشت گردی کے خلاف نبردآزما ہے، پھر افغانستان کے معاملات ہیں دوسرے، تو کئی مشکل فیصلے پاکستان کو کرنے پڑیں گے، لیکن وہ ہر ایک کی مشکل اپنی اپنی ہے۔ صدر صاحب کی مشکل کیا ہے اس کی وضاحت ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ اصل میں یہ جو ہمارے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تھے مرحوم، یہ انہوں نے 8ویں ترمیم جب کی کانسٹیٹیوشن میں تو یہ مینڈیٹری کر دیا کہ صدر جو ہے ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر لازماً یعنی وہ خطاب کرے گا اور پھر اس پر بحث ہوگی، بحث بھی لازم ہے۔ تو گویا پارلیمنٹ کا اجلاس بنایا جانا، یعنی مشترکہ اجلاس دونوں ایوانوں کا، پھر اس میں صدر کا تقریر فرمانا اور پھر اس پر بحث ہونا۔ اب جو صدر جنرل ضیاء الحق کے سامنے صدر تھا وہ تو 8ویں ترمیم کا صدر تھا، ایک مؤثر
اور با اختیار. اب جو صدر ہے وہ تو سارے پر اس کے جو ہے وہ کاٹے جا چکے ہیں. اب ایک رسمی عہدہ ہے ان کا, اور وہ اختیار جتنے تھے وہ تو ترمیمیں مختلف لے گئی. کون سی ترمیم تھی آخری ہوئی؟ میرا خیال 70ویں ترمیم میں بھی کچھ اختیار دیا, 18ویں, پھر 18ویں ہوئی. صدر کے اختیارات کی بھی بڑی کہانی عجیب ہے پاکستان میں. یعنی کبھی اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں, کبھی اس کے اختیارات گھٹ جاتے ہیں. اور ابتدائی میں اصل میں جب پاکستان بنا تو 1935 کا ایکٹ نافذ تھا, اور وہی عبوری آئین کے طور پر ہم نے قبول کر لیا, آگے چلتا رہا. اور اس آئین کے تحت جو انتخابات ہوئے تھے وہ صوبوں کے ہوئے, اور اس میں پھر جب مرکز تخلیق ہوا, کابینہ تو تخلیق ہوئی, کابینہ تخلیق نہیں ہو پائی. 1935 کے ایکٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی تشکیل نہیں ہو پائی انڈیا میں. ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں مرکز کے اور صوبوں کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ کانسٹیٹیوشنل اس نوعیت کی نہیں تھی جس طرح جمہوری ملکوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں واسرائے کی حکومت تھی اور صوبوں میں ایک نیم منتخب حکومتیں تھیں, تو واسرائے کے اپنے اختیارات ہوتے. جب 35 کا ایکٹ آپ نے قبول کر لیا تو واسرائے کے جو اختیارات تھے وہ تو وہیں کے وہیں رہے. اب یہاں قائد اعظم محمد علی جناح بن گئے گورنر جنرل, سربراہ مملکت. بالکل ٹھیک. اب وہ ان کے پاس دو قسم کے اختیارات تھے. ایک تو وہ آئینی اختیارات جو کہ اس میں لکھے ہوئے تھے, اور دوسرے وہ اختیارات جو اخلاقی اختیارات تھے قائد اعظم کے طور پر جو ان کو حاصل تھے. تو اسی لیے ہماری جو پہلی کابینہ تھی اس نے ریزولوشن کیا کہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم کیا کرے. اور اس ایکٹ کے تحت یہ واسرائے کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی حکومت کو برطرف کر سکتا تھا, صوبے کی حکومت کو, اور مرکز کی حکومت کو بھی ظاہر ہے. تو لیکن اب جو قائد اعظم کے پاس تو اختیارات وسیع تھے اور وہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے تھے, لیکن اگر وہ وزیر اعظم بنتے تو پھر وہ پارلیمانی نظام ٹھیک طریقے سے قائم ہو جاتا. تو بہرحال لیکن اس وقت کے جو حالات تھے ان میں سربراہ مملکت ان کا بننا ضروری سمجھا گیا. جب قائد اعظم رخصت ہوئے تو غلام ان کے خواجہ ناظم الدین بن گئے. خواجہ ناظم الدین ایک بالکل کانسٹیٹیوشنل گورنر جنرل تھے, اور لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے. وہ وہی ان کا رول رہا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس طریقے سے بعد میں انڈیا میں کام کرتے رہے, یعنی پنڈت جواہر لال نہرو جتنے طاقتور وزیر اعظم تھے. تو ایک کانسٹیٹیوشنل گورنر جنرل کے طور پر یا سربراہ کے طور پر خواجہ ناظم الدین نے کام کیا. لیکن جب خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے اور غلام محمد صاحب کو گورنر جنرل بنایا تو وہ کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے اختیارات جو تھے وہ انہوں نے قائد اعظم کے بھی اختیارات خود استعمال کر ڈالے اور برطرف کر دیا جناب خواجہ ناظم الدین کو. تو یہ پاکستان میں کہانی ہے صدر کے اختیارات کی. گورنر جنرل کے اختیارات ختم ہوئے, پھر 56 کا صدر بنا, اس میں صدر کے پاس کئی اختیارات تھے. مثلا وہ جس کو چاہتا تھا میجورٹی دیکھتا تھا اس کو دعوت دے سکتا تھا حکومت بنانے کی. پھر جب 56 کا دستور بنا اور مختلف حکومتیں ٹوٹتی پھوٹتی رہیں تو بھٹو صاحب نے جب 1973 کا دستور بنایا تو صدر کے اختیارات بالکل ختم کر دیے اور وہ بالکل ایک کٹ پتلی ہو گیا. اور پھر بعد میں یہ پھر لوگوں نے کہا یہ صدر کا تو یہ معاملہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, بہت علامتی ہو گیا. پھر اس میں ترمیمیں ہوتی رہی, جنرل ضیاء الحق نے ترمیم کی, صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا گیا. چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے جنرل جو ہیں ان کی تقرری کا, گورنروں کی تقرری کا ان کو اختیارات دے دیے گئے. اس سے ایک قسم کی تھوڑی دو عملی ہو گئی, یعنی صدر, لیکن صدر اور پھر وزیر اعظم میں جھگڑا شروع ہوا. پھر وزیر اعظم صدر پہلے وزیر اعظم کے در پہ ہوا, اب ایک وزیر اعظم کو ڈسمس کیا, پھر دوسرے کو کیا, پھر وزیر اعظم کا جہاں موقع ملا اس نے صدر کے پر کاٹ دیا. تو اب ہمارے جو ممنون حسین صاحب ہیں وہ ہمارے صدر ہیں, سربراہ مملکت ہیں, ہمارے باعث عزت ہیں, قابل عزت ہیں, لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. اب تو جیسی ان کو لکھ کے بھیجتی ہے حکومت تقریر وہ وہاں پڑھ دیتے ہیں. اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے نا, سراج الحق صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. مزید اس پر بات کرتے ہیں ناظرین, لیکن ایک بریک کا وقت ہے. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, سوال تو ہم نے صدر کے خطاب سے جڑا یہی رکھا تھا کہ کیا ان کا خطاب محض علامتی ہے یہ ریاستی امور کے لیے گائیڈ لائن, تو جواب اس کا خاطر خواہ پہلے ہی دے چکے ہیں سوال پوچھنے سے پہلے. عمر سرفراز چیمہ صاحب کا میسج آیا ہوا تھا, کہتے ہیں جی یہ صرف نوٹری پبلک کے طور پر ان کا عہدہ ہے, بس دستخط کرنا اور بات ختم ہو گئی. یہ ان کا جو وہ اظہار خیال ہے نا, بدتمیزی پر مبنی ہے. اچھا, وہ کیسے؟ جب ہم روایتی یہ ہے پارلیمانی, تو پھر اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ملکہ برطانیہ بھی ایسے ہی تقریر کرتی, ٹھیک, اور یہ ہمارے جو بھارت میں صدر ایسی تقریر کرتا, حکومت تقریر تیار کر کے بھیجتی. ٹھیک ہے. اور یہاں ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب جنیجو صاحب وزیر اعظم ہوئے, اس وقت تو 8ویں ترمیم موجود تھی, ٹھیک ہے, تو صدر صاحب کے اختیار کا جب موقع آیا خطاب کا, تو حکومت نے ایک تقریر تیار کرا کے وہ صدر صاحب کی خدمت میں بھیج دی, ٹھیک, کہ جناب یہ آپ کی تقریر ہے. جب جنرل ضیاء اللہ کے پاس وہ تقریر, وہ تو آگ بگولا ہو گئے کہ لکھی لکھائی. انہوں نے کہا میری تقریر کیسے بھیجی انہوں نے, میں تو خود اپنی تقریر کروں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی, اپنی تقریر کی, میں وہاں گیلری میں موجود تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کا صدر ہے یہ گیانی زیل سنگھ نہیں ہے. اس وقت زیل سنگھ تھے بھارت کے صدر, انڈیا کے. پاکستان کا صدر اپنی روایات اور اپنے دستور کے تابع ہے, اور وہ اس طریقے سے تابع محمل نہیں ہے حکومت کا. انہوں نے اپنی دھڑلے سے اپنی تقریر کی. لیکن اب دیکھیں, جب آپ نے یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں آج بول رہے ہیں, دکھاؤں آپ کو ذرا, پہلے دکھا دیں. پہلے دیکھیے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جب انہوں نے خطاب سنا, اس کے بعد باہر نکلے تو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا, دیکھیے اور سنیے. ایک مجبور اور بے اختیار آدمی کی گفتگو تھی, جس کو لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھنے کے لیے دیا گیا, جو انہوں نے بڑی مشکل سے پڑھا. جب وہ بات کر رہے تھے سیکیورٹی اور فارن پالیسی پہ, تو جو اصل ایشوز ہیں ان کو بھول گئے. لکھی لکھائی تقریر تھی, ان کو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا بولا ہے اور کیا پڑھا ہے. کہ پیناما کے بارے میں جو برننگ ایشو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ جو سب اظہار خیال ہو رہا تھا بے موقع تھا, اس لیے کہ یہ انہی نے دستخط کر کے انہی کے بھائی بندوں نے ترمیم کی ہے. یہ بابر اعوان صاحب اس وقت وزیر قانون تھے, میرا خیال شاید یہ ترمیم ہوئی ہے 21ویں, اور پہلے اس سے پہلے جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب دستور میں صدر کے پاس کچھ چھوڑا نہیں تھا, تانا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی پاناما لیکس اور ڈرون حملوں پر بات ہی نہیں کی کوئی بھی کسی قسم کی. پاناما لیکس پر یہ خود کو گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈرون حملوں پہ تو یقیناً بات کرنی چاہیے تھی, اور یہ صدر صاحب کو جو تقریر لکھ کے جنہوں نے بھیجی, اگر اس میں چاہتے تو وہ اس میں اضافہ کر سکتے تھے. فاروق عادل صاحب ان کے جو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہیں, اچھے سینئر صحافی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور مطلب کچھ نہ کچھ یعنی تجربہ بھی ہے, لکھنا بھی جانتے ہیں, تو ڈال دیتے ایک پیراگراف. دیکھیں حالانکہ جمشید دستی صاحب بڑا دلچسپ طریقے سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے, انہوں نے وہ باقاعدہ پوسٹر ماتھے پہ باندھ رکھا تھا, تو اس کو دیکھ کے کوئی جملہ کہہ دیتے, تو دکھا بھی رہے ہیں. جمشید دستی صاحب تو ویسے بھی مہاجر العقول شخصیت ہے, دیکھ سکتے ہیں ان کے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں جو انہوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی, یعنی وہ جو ہماری ریفائنری ہے نا ان کے علاقے میں, ہاں جی, تو اس میں جگہ ٹیکس لگاتے ہیں, تیل وصول کرتے ہیں مفت سے. مسئلہ ان کا اپنا ہی تھا ویسے, وہ بعد میں جب تحقیق کی تھی. یہ تو اپنی جگہ جگہ ہیں بھائی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے صدر جو ہے وہ تابع محمل ہو چکا ہے, اب اس نے بولی بولنی ہے حکومت کی, آپ اس پہ آپ تنقید کیجئے, بحث کیجئے, وہ حکومت کی پالیسی سمجھ کے اس پر بحث کیجئے. ٹھیک ہے, جب بحث کا موقع ہے, بحث کا موقع آئے گا نا, اس کے بعد بحث شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ جناب یہ تو ان کے مجبور شخص تو ایسا ہی ہے, یہ واقعہ ہے, یہ تانا تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور حیرت کی بات ہے کہ بابر اعوان جیسا وکیل جو ہے نامور, وہ اس طرح کی بات کرے. اچھا, ایک خان صاحب کل انٹرویو جس میں انہوں نے کہا جناب کہ وہ ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, اور لیکن صدارتی جو نظام ہے اس کی حمایت میں ہے وہ, اور چاہتے ہیں کہ یہ نظام آئے. یہ صدارتی نظام ہے کہ اگر سادہ لفظوں میں جانیں, اور پھر کیا پاکستان میں اس کی گنجائش ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں, یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. ان کے اس کی میں حامی ہوں, یہ لفظ ان کا, اس کا حامی ہوں, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کو حق حاصل ہے اس کی حمایت کریں. دیکھیے صدارتی نظام جو ہے وہ بھی ایک جمہوری نظام ہے, اور دیکھیں ہمارے ہاں جو پاورفل لیڈر ہے نا, وہ تو اس کی حمایت کرتے ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کے دل سے پوچھیں تو وہ بھی صدارتی نظام کی حمایت کر دیں گے. اور اس سے پہلے بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی شاید یہ چاہتے, وہ بھی شاید نہیں, یقیناً چاہتے تھے صدارتی نظام. انہوں نے جو عبوری دستور بنایا تھا اس میں صدارتی نظام تھا. یہ تو ہمارے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں, کانسٹیٹوئنسیز کے لیڈر, دیکھیے جو پارلیمانی نظام کیا ہے, اس میں کئی
کئی پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہر حلقے کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ حلقہ جاتی سیاست ہوتی ہے اس میں، وہ پھر چنتے ہیں وزیر اعظم کو. تو حلقہ جاتی سیاست جو تھی پارلیمانی پولیٹکس، وہ حلقہ جاتی سیاست والے اس میں غالب آ گئے. تو بھٹو صاحب نے جب ماشاء اللہ کی جگہ ایک عبوری دستور بنایا تھا، جو ماشاء اللہ کی جگہ لی جس نے، اس میں صدر تھے وہ، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ نظام صدارتی ہو. دوسری جو ہماری جماعتیں انہوں نے نہیں مانا. اور ابھی جو کہتے ہیں 1970 کے انتخابات میں جو ان پر دھاندلی کا الزام لگا اور انہوں نے بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں ہوئیں، حالانکہ وہ ان کے پاس سمپل میجورٹی ان کو حاصل ہو جاتی ہے آسانی سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی چاہتے تھے اسی کے لیے، کیونکہ وہ دستور میں ترمیم کرنا چاہتے تھے، صدارتی نظام، بالکل ٹھیک. تو جو پاورفل لیڈر ہے نا، اب اگر دستور، اگر دیکھیں اگر صدارتی نظام ہو تو عمران خان صاحب جو ہیں بڑے ایک پاورفل شخصیت ہے، ان کی پاپولر ہے، تو وہ ایک بڑا مارکا ہوگا ان کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان. ایگزیکٹلی. اور پارلیمانی نظام ہو تو نہ ان سے کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، نہ ان کو اس طریقے سے وہ صدارتی نظام کا فائدہ ہوگا نا پھر خان صاحب. اس لیے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. صدارتی نظام کی اپنی خوبیاں ہیں، پارلیمانی نظام جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہ آئے گا کیسے؟ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے سر. ٹھیک ہے نا، اس پر تو میرے خیال تقریباً پورا پروگرام درکار ہے. اور اس پہ آئے گا کیسے؟ اور بڑی ایک دلچسپ بات ہوئی میری جنرل ضیاء الحق صاحب سے. ایک بریک کے بعد جانے پھر ایک بریک کے بعد ناظرین اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی مفید ہے تو کیسے اسے لایا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی صدارتی نظام کے حوالے سے. شاہم صاحب آپ ایک واقعہ سنانا چاہ رہے تھے. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ میری گفتگو ہے، میں کل سناؤں گا. ٹھیک ہے، باقی موضوعات رہ جائیں. ہاں، وہ کافی تفصیلی اور دلچسپ گفتگو ہے میرا خیال ہے. اچھا، آج آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے نا جی، اور پارلیمنٹ میں جب صدر مملکت تقریر کرتے ہیں نا، تینوں افواج کے سربراہ، صدر مملکت تقریر کرتے ہیں تو پھر مسلح افواج کے سربراہوں کو بھی وہاں موجود ہیں، چاروں گورنرز بھی، ہاں گورنرز بھی، سفراء کو بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک بڑی ایک رسمی تقریب ہے یہ. ٹھیک ہے، غیر رسمی بات نہیں. اس میں انہوں نے ہاں رسمی تقریب میں آرمی چیف نے غیر رسمی گفتگو کی. میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے، کچھ وزراء بھی ان سے ملے اور رضا ربانی صاحب بھی تھے. مزید جو حال ہے وہ شاکر سولنگی راحیل شریف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اپنی ایک مقناطیسیت ہے ان کے اندر. اور کل مجھے بتایا گیا کہ وہ ترکی میں تھے، بڑی خصوصی ایکسرسائز تھی جس کو انہوں نے معائنہ بھی کیا، اور پھر ترکی کے صدر نے خصوصی طور پر ان سے کچھ ملاقاتیں بھی کی. ترکی کے ساتھ تو پرویز مشرف صاحب کو گہرا تعلق تھا. ان کے والد صاحب وہاں رہے تھے سفارت خانے میں، اور جب وہ صدر بننے کے بعد، یعنی عہدہ سنبھالنے کے بھیا حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد، وہ بڑے چو ترکی گئے تھے، اور وہاں اس وقت بلند عجوت تھے، سلیمان ڈیمرل تھے، ان سے ملے. تو ہر ایک نے ان کو دتا بتایا اور کہا کہ جناب یہ جمہوریت جو ہے آپ، وہ بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ فوج کا یہ شوق جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. چلے، آج جو غیر رسمی گفتگو تھی اس کا بالخصوص ہم ذکر کریں گے، اور شاکر سولنگی صاحب وہاں موجود تھے. شاکر، کیا گفتگو کی میڈیا کے نمائندوں سے آرمی چیف نے، کن امور پر بات کی اور کیا ان کا کہنا تھا؟ جی جامی، جیسے ہی صدر کا خطاب ختم ہوا تھا تو اسپیکر ایاز صادق نے ہائٹی دی تھی صدر کے اعزاز میں، جس میں آرمی چیف راحیل شریف اور تمام سیاستدان بھی شریک ہوئے. مولانا فضل الرحمان سمیت اسراج الحق اور صدر مملکت سے بھی ان کی گفتگو ہوئی. صدر ممنون حسین سے ذرا طویل گفتگو ہوئی. اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلے سرتاج عزیز کے ساتھ تو فوٹو بنانے کے لیے صحافی آگے بڑھے اور فوٹو بنوا رہے تھے. تو آرمی چیف نے صحافیوں کو کہا کہ یار اتنا مطلب وہ کٹھے جا رہے تھے تو وہ ظاہر ہے فوٹو کے آرمی چیف کے ساتھ بنوائے جا رہے ہیں تو ڈیلے ہو رہے تھے. تو صحافیوں کو آرمی چیف نے کہا کہ کہیں سرتاج صاحب مائنڈ میں کر لیں. یہ اس طرح کی مطلب خوشگوار موڈ میں گفتگو ہوئی ہے. اور ڈرون حملے کے حوالے سے صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری قومی سلامتی کے خلاف ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے، یہ مذمت چھوٹا لفظ ہے. دہشت گردی کے خلاف بھی سوالات ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جو کامیابیاں ہو رہی ہیں یہ کامیابیوں کا عمل جاری رہے گا، اور جو علاقے خالی کرائے
गए हैं दहशत गर्दों से, उनको उनमें वापस नहीं लौटने दिया जाएगा। सीपेक के हवाले से भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सीपेक हर सूरत में सीपेक मुकम्मल होगा। दहशतगर्दी, सीपेक और ये 3-4 चीजें डिस्कस हुई हैं और सदर के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसमें IDPs का इशू, बलोचिस्तान का इशू, सीपेक का इशू और दहशतगर्दी का इशू डिस्कस हुआ है। तो मौलाना भी मिले आर्मी चीफ से, ये भी इत्तला है? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई, मुख्तसर मौलाना के गले मिले आर्मी चीफ, और सराजुल-हक भी मिले। सराजुल-हक की पीठ पर थपकी भी उन्होंने लगाई और ये बड़े खुशगवार मूड में थे। सहाफियों के साथ गुफ्तगू भी और फोटो भी खिंचवा रहे थे सहाफी उनके साथ, तो वो आर्मी चीफ बिल्कुल अपने खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अल्लाह ताला जो है सराजुल-हक साहब की पीठ की हिफाजत फरमाए। अब वो किसी दूसरे को दिखाए ना, ये पीठ ना दिखाए। अब देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो एक बहुत कीमती शख्स है। देखिए, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के हवाले से उनकी जो जात है और उनकी जो जमात है वो एक सतून है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का। ठीक है, तो ये अच्छा जी, कल हमने जो निसार साहब को जिक्र किया था, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उनका जिक्र किया है और वो किया ट्वीट में 140 लफ्ज़ों में उन्होंने बात कर दी। वो ये कहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म बीमार थे इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी जो निसार ने, उनका प्लान था वज़ीर-ए-आज़म बनने का, उसमें उन्होंने ये नाकामी, तो उस वजह से वो बौखला गए हैं। और चौधरी निसार साहब ने भी कहा है कि भाई ये जो बिलावल बच्चे हैं, अजीजम बिलावल, जब इनके बड़ों को तमीज नहीं है तो इनको कैसे हो सकता। और फिर उन्होंने कहा बड़ों ने जो कुछ सिखाया है ये कुछ सिखाया था ना उनको। देखिए, बात ये है, चौधरी निसार अली साहब जो है, लोग कहते हैं उनकी जो लुक्स है ना वो तो प्राइम मिनिस्टेरियल है। अच्छा, यानी वो वजीर आज़म बनने की पूरी अहलियत और सलाहियत रखते हैं और उनका करोफर भी ऐसा है, लेकिन वो कोई साजिश करेंगे या कोई पीठ में छुरा घोंपेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, देखिए एक बात सुने, अगर वजीर आजम का ओहदा किसी वक्त खाली हो जाए या उसको, या नवाज शरीफ साहब रिटायरमेंट ले ले, तो हर शख्स को हक हासिल है कि वो यानी अपने आप को पेश कर दे। तो दुनिया में ऐसा ही होता है, यानी पार्लियामानी पार्टीज में मुख्तलिफ लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ते। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रुखसत हुए तो जो मुकाबला हुआ यानी लाल बहादुर शास्त्री में और मेरा ख्याल गुलजारी लाल नंदा के दरमियान मुकाबला जाएंगे, मुझे याद पड़ता है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन शामी साहब, मसला ये है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? असली है कि उनको वो चुपते हैं। ये जो निसार अली खान है उनकी रड़क महसूस होती है उनके मुखालफिन को। राना सनाउल्लाह साहब का ये मानना है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं कहना, ये जो लिख के देता है उसके ज़हन का वो है। भाई, ये लिख के देना ऐसा नहीं होता। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो भी अपना ये लिख के देना, वो बच्चे नहीं है, ये सोच समझ के लिखा जाता है, सोच समझ के बोला जाता है। ठीक है, तो यानी ऐसी बातें, रोबोट नहीं है वो। लेकिन हिलरी को तो बिलावल देख के मोहतरमा याद आ जाती हैं, और यूसुफ गिलानी साहब ने भी तस्दीक की। मैं उनको एक बयान सुना था आपको छोटा सा, गिलानी साहब का, देखिए जी। अब जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि मैं इत्तफाक से, एक डॉक्टर तारिक हैं और वो मेरे पर्सनल फिजिशियन हैं, उनके पास मैं बैठी थी तो टेलीविज़न पर मैंने देखा बिलावल साहब जो हैं वो स्पीच कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल उनका अंदाज़ अपनी वालदा वाला नज़र आया और मैं उनको मेरी तरफ से मैसेज दें कि मैं उनको गुड लक के लिए मैसेज दे रही हूँ, और उनकी वालदा की जो अचीव करना चाहते थे जो नामुकम्मल रह गई, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो मुकम्मल करें। तो इसलिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि बिलावल साहब को मैंने आपका मैसेज दिया। माइट बी रॉन्ग कि शायद उन्हें कहा गया कि आप यूँ लिखें। नहीं, आप एक बात देखें कि बिलावल को देखकर अगर मोहतरमा बेनज़ीर याद आती हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? वो हमें भी याद आती हैं, भुट्टो साहब भी याद आते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ वो एक मुहांदरा जो है वो तो पड़ता है उनका। और अगर वो मेहनत करें और यकसुई के साथ लगे रहें और दयानतदारी की पॉलिटिक्स को फरोग दें और अपनी जमात के जो मगरमच्छ हैं उनको काबू कर लें, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए एक मैदान पड़ा हुआ है, हमारी एक तमन्ना है उनके साथ है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है शामी साहब, एबटाबाद का एक वाक़या आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अभी मरी में मारिया नामी बच्ची थी 19 साल की, रिश्ते से उसने इनकार किया, एक शादीशुदा शख्स। हाँ जी, और फिर वो जो लोग थे वो घर में दाखिल, जब उसके माँ बाप बच्ची घर में नहीं थे,
مارا پیٹا زدوکوب کیا, پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی, 85% جھلس گئی, پیمز آئی, اب وہ جان کی بازی ہار گئی, وزیر اعلیٰ نوٹس بھی لیا ہے اور 3 لوگ گرفتار بھی ہیں, کچھ باقی ایک جو رہ اگر تو گئے. انصاف ہو نا تو ان لوگوں پر بھی اسی طرح آگ لگانی چاہیے, ان کو تیل چھڑک کر. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے. بالکل ٹھیک, بلکہ اگر میرے تو بس میں چلے تو کتے چھوڑ دینے چاہیے ان کے اوپر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کوئی روح رعایت کیے بغیر, یہ انسان نہیں, یہ بھیڑی ہیں, کتے ہیں, یہ نامراد. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں سخت کرتے ہیں, الفاظ اور آپ دیکھیے انہی کے لیے, یہ تو مری کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں ایک ہمارے روز وحید چودھری صاحب فون کرتے, بھائی ایک بچی جو ہے لڑکی, وہ جاری لاء کالج میں پڑھ رہی, اور ایک صاحب نوجوان اس کے پیچھے پڑ گئے, اور جب اس نے کہا یہ قابو نہیں آ رہی تو 14 ان کو زخم آئے ہیں. یہ ڈیوس روڈ کا واقعہ لاہور کا, ہم نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا, ان پہ حملہ کیا, اور اس کے بعد پولیس جو ہے بدبخت, اس نے انسداد دہشت گردی کی کوئی دفعہ نہیں لگائی. اب آرڈنری مقدمہ ہیں وہ جو لوگ ہیں, اب وہ عبوری ضمانت ہو گئی ان کی. وہ کہتے ہیں جو صاحب ہیں ان کے والد جو ہیں لڑکے کے وکیل ہیں, اب وہ عبوری ضمانت پہ ضمانت ہوتی چلی جا رہی. یہ لوگ بھیڑیے ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو بھیڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عدالتیں بھی غور کریں. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے, میں ان کی تقریر روز سنتا ہوں, اب وہ ان چیزوں پر بھی تو غور کریں نا, ان عدالتوں کو بھی تو دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ مزید موضوعات پر ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, لاہور میں ایک بہت ہی شاندار منصوبہ جو ہے وہ اس کی جو تکمیل ہے وہ جاری ہے, اور اس کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور کا نام دیا جا رہا ہے, جو 50 ایکڑ پر مشتمل ہوگا. بیدیاں روڈ پر اپنی نوعیت کا یہ واحد گردوں کا اور جگر کا اسپتال ہوگا. اس میں پیوند کاری ہوگی جگر, بہت کچھ اس میں کافی معاملات ہیں. اصل میں یہ پنجاب حکومت جو ہے اور ہمارے ڈاکٹر سعید اختر صاحب ایک بورڈ بنا ہے جی, تو اس میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو بہت پاکستان یہ اس پروجیکٹ کے صدر بھی ہیں, نامور یورولوجسٹ ہیں, وہ اس کے سربراہ ہیں اس بورڈ کے, اور ان کے اشتراک سے یہ بن رہا ہے, اور وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ. چلیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو منصوبہ یعنی اس کا آغاز ہو چکا ہے یا ہاں جی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا؟ جی ہاں, بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے. اس کی ایکچولی یہ پروسیس شروع ہوا لاسٹ ایئر, اور الحمدللہ اس کی ڈیزائننگ مکمل ہو گئی ہے, اور اس کی جو بیسک بنیادیں ہیں جو بننی ہیں وہ آلریڈی اس کی پائلنگ ورک جو کہ زمین میں بنیادوں میں وہ 70 فٹ ڈیپ نیل گڑتی ہیں وہ ہو چکی ہیں. ذرا اس کو بتائیے کہ یعنی یہ جو بہت سنا کہ عظیم الشان منصوبہ ہوگا اپنی نوعیت کا, ایک جنوبی ایشیا میں ایک اپنی مثال آپ ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں, دیکھیے اس کا جو بیسک پرپز ہے, جب میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے, تو ان کا بڑا ایک سپورٹنگ رول تھا اس چیز کے اندر, اور انہوں نے بڑے ہول ہارٹیڈلی اس کو سمجھ کے اور اس کو اون کیا, اور ہمیں 50 ایکڑ زمین اور انیشیل پہلے فیز کی جو کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی دینے کا پرومس کیا انہوں نے. تو الحمدللہ یہ جو ایسی چیز ہے جس میں کہ پوری دنیا سے جو پاکستان کی جو بیسٹ ٹرینڈ لوگ ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے اندر بیسٹ ٹرینڈ لوگ ہیں وہ اسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ چونکہ جو غریب کے لیے اگر اس کو کوئی جگر کی بیماری ہو جائے یا کڈنی کی کوئی کرونک بیماری ہو جائے تو سوائے موت کے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ایک اس پورے پروجیکٹ کا بیسک پرپز ہی یہ ہے کہ کسی طرح غریب کی مدد کی جائے, اور وہ بیماریاں جو اس وقت ان کے ایکسس میں نہیں ہیں ان کو ایکسس دی. یعنی جگر کی پیوند کاری بھی یہاں ہو سکے گی, جگر کی پیوند کاری, کڈنی کی پیوند کاری, اور ایون پینکریاس کی پیوند کاری انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے, کیونکہ اس میں ہماری ٹریننگ ہے کہ جس میں کہ لبلبے کی پیوند کاری. تو کتنے بیڈز کا ہوگا یہ؟ جی یہ اس کا جو کمپلیٹ پروجیکٹ ہے جو کہ فیزز میں بنے گا وہ 800 بیڈ کا ہے, ایکسپینڈیبل ٹو 1500 بیڈ ہوگا. لیکن تو اس منصوبے پہ کتنی لاگت آئے گی؟ اس کے پہلے فیز پہ تقریباً 14 سے 16 ارب روپے لاگت آئے گی, اور سیکنڈ فیز پہ تقریباً 16 ارب روپے اور لاگت آئے گی. تو یہ جو پہلی فیز کے پیسے ہیں وہ پنجاب حکومت دے گی؟ وہ پہلے فیز کے پیسے پنجاب حکومت دے گی, باقی ہم خود ریز کریں گے. تو دوسری فیز کے پیسے آپ لوگوں سے توقع کریں گے کہ آپ کو ڈونیٹ کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے.
बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्रोमिस किए हुए हैं, हमारे साथ प्लेजेस किए हुए हैं जो हमें हेल्प करना चाहते हैं। तो कितने अरसे में ये मुकम्मल होगा? 2 साल में, 3 साल में? जी हाँ, हमारी कोशिश ये है कि इसको जितनी जल्दी मुकम्मल किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर से लेके एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक हमारा एंटिसिपेशन है कि वो फंक्शनल हो जाएगा पहले फेज। उसमें से भी 300 बेड में से जैसे हम 100 बेड इनिशियली फंक्शनल कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा देंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 300 बेड्स तो वो है जो अंदर हैं, फिर 100 बेड का इमरजेंसी रूम रखा है हमने, चूंकि जो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको एंटरटेन कर सकें। और फिर इसी तरह 100 बेड का डायलिसिस यूनिट है और 100 बेड का आईसीयू है। ह्यूज बिग सेटअप होगा इंशाल्लाह। ये बेदिया रोड पर होगा? ये बेहतर होगा। चलिए, बहुत मेहरबानी जनाब, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया आपको जज़ाए खैर दे और इसको कामयाब करे और मुकम्मल करे ये मनसूबा जल्द अज जल्द। तो शहबाज शरीफ साहब को भी दाद देनी चाहिए और डॉक्टर सईद अख्तर साहब को भी दाद देनी चाहिए। ये दोनों मिलकर एक ये तब्दीली लाना चाहते हैं, समझे, इनकलाब लाना चाहते हैं। शाम साहब, ये NA 110 सियालकोट वाला नहीं, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो है, उस्मान डार साहब। हाँ जी, उस्मान डार साहब ख्वाजा आसिफ को छोड़ने वाले नहीं है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वैसे वजीर दिफा है तो अपना दिफा कर रहे हैं, दिफाई पोजीशन पर है। लेकिन ये जनवरी 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका वेरिफिकेशन की जाए। अब वो आ गई है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट वो जमा होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करेगा। मुझसे बताता हूँ कि 3471 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी और करीबन 1,02,950 ऐसे वोट्स हैं जिन पर अंगूठों के निशान वाज़ेह नहीं, लेकिन कहा गया कि शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है। असल में देखिए, वो तो स्याही भी ऐसी नहीं थी, कागज भी ऐसा नहीं था, अंगूठे के निशानात कैसे जमते उसके ऊपर। बहरहाल ये आइंदा देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट कैसे इसका नोट जायजा लेती है और फिर आइंदा इस क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार करते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे जो दोस्त हैं वो फवाद चौधरी साहब उनके हवाले से कह रहे हैं कि जनाब गालिबन वो NA 63 झेलम 2 का जो हल्का है, जो राजा इकबाल मैजी जो है मरहूम, उनका जिक्र नहीं हो सका। वो भी बड़े पुराने मुस्लिम लीगी थे और बड़ी अपनी उनकी शख्सियत जिगर की वजह से अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। फवाद चौधरी साहब की नजरें उस पर लगी हुई हैं। कह रहे हैं दोस्त जी वो लड़ रहे हैं और किस पार्टी से लड़ेंगे, मुस्लिम लीग काफ से लड़ेंगे या PTI से लड़ेंगे या पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे। चलें देखते हैं, अब उनका मैं राब्ता करूंगा, जहां से भी लड़े, कल उनसे मैं जवाब लूंगा, जहां से भी लड़े। ठीक है जी, लड़ने के तो बादशाह है वो, लड़ाई तो खूब लड़ते हैं। आज के प्रोग्राम वक्त अच्छा, नहीं, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा जो हैं, वो उनकी जो बहन थी फौजिया सिद्दीकी, वो आई यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस किया। उनकी जो बेटी है ना आफिया सिद्दीकी की, मरियम, उनका भी नाम मरियम है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हमारी बीबी मरियम, उनके नाम खत लिखा है कि देखिए अल्लाह ताला आपके अब्बू को शफा दे, मेरी माँ का भी ख्याल कीजिए और अपने अब्बू से कहिए कि मेरी माँ की भी रिहाई का बंदोबस्त करे कि अमेरिकी साम्राज्य के चुंगल में जो फंसी हुई है वहां के जेल खाने से और हुकूमत खाने से उसे छुड़ा के लाए। तो उम्मीद यह है कि मरियम बीबी के अब्बू, ये मरियम हमारी छोटी जो है, उसकी अम्मा की तरफ भी तवज्जो देंगे। प्रोग्राम वक्त यहाँ पर खत्म होता है, आपसे मुलाकात कल, इजाजत, अल्लाह हाफिज।